ایک طرح سے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو گھیرا ڈالنے کی اوپر اصلاح و مشورے ہو رہے تھے. حکومت پاکستان نے اس کو پڑھایا بھی، شناخت بھی دی. وہ اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہونے کو، اس کا محب وطن ہونے کو تیار نہیں ہے. سہیل اپریدہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی افغانستان سے کسی اور کو تو شکایت کوئی نہیں ہے، ماما سارے تیرے جڑے گئے نا رشتے دار اکٹھے ہوئے سن کہ انہاں دا کچھ کریے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پنجاب کے ببر شیر رضی دادا موجود ہیں. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. دادا جو ایکسائٹمنٹ آج ویسی نہیں ہے. میں پروگرام کے سٹارٹ میں ایک نوٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کل جمعے سے پہلے 2 شو ریکارڈ کیے تھے بسنت کے اوپر، جس میں ہم ڈانس کر رہے تھے. اور جمعے کے بعد ایک پاکستان میں ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ آپ سانحہ ہوا، پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہوا، اور جیسے ہی ہم وہ ولاگ کر کے گھر پہنچے ہیں، راستے میں میں نے جمعے کی نماز بھی پڑھی ہے، تو جا کے یہ خبر مل گئی. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ تو ساری سائڈ پہ ہو گئی نا. پھر تو افسوس کے اندر چلے گئے ہم، اور سوگ کے اندر چلے گئے. اور پہلے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو رب کے حضور سجدے میں گئے تھے اور پھر نہیں اٹھ پائے ایک دہشت گرد کی وجہ سے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دہشت گرد کے ہاتھ میں وہ بھی تھا، سلنڈر بھی تھا جی، نیا، وہ نئی چیزیں لا رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے یہ حملہ، یہ آپ دیکھیے نا، اس سے پہلے کیا منظر بن رہا تھا. اس سے پہلے منظر یہ بن رہا تھا کہ سب سے پہلے تاجکستان کے صدر، وزیر دفاع پاکستان آتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ، چیف آف ڈیفنس سٹاف کے ساتھ، ان کی تصویر بھی شائع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد قازقستان کا صدر آتا ہے. جی. تو یہ ایک طرح سے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو گھیرا ڈالنے کی اوپر اصلاح و مشورے ہو رہے تھے. جی ٹھیک ہے. قازقستان کے صدر آئے، ہو کے واپس چلے گئے. اس کے بعد ازبکستان والے آ گئے، اور ساتھ میں ہی آپ کے ہاں جو ہے وہ خبریں آئیں کہ جناب ریکوڈک کے اندر اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور فلاں جگہ پہ اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور باقاعدہ اپروول. یہ نہیں کہ کوئی MOU ہے، باقاعدہ ورلڈ بینک کی اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی اپروول. ایک امن کا تاثر جا رہا تھا. ہم نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی یہ بات کہی. آپ نے ایک بات بولی تھی، سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ نے کہا تھا یار یہ جو فیسٹیول ہوتا ہے نا، یہ امن کی نشانی ہوتے ہیں. میں آپ نے جب مجھے کہا نا یہ شو نہیں چلیں گے یار، تو میں صرف کہا یار دادا آپ نے مجھے کیا بات بولی تھی، ہمارے امن کو نظر لگا دی. نظر نہیں لگی، دشمن نے ٹارگٹ کیا پوری طرح. اب دیکھیے یہ جو بندہ ہے، اس کے پاس پاکستان جو پھٹا ہے کل، اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. جی. اس کا باپ بھی یہیں پہ تھا، وہ بھی یہیں پہ پیدا ہوا. جی. ٹھیک ہے. اس کا دادا افغانستان سے آیا تھا. اوکے. پاکستان نے اسے رکھا، روزگار دیا، کھانا دیا، اور اس کی 2 نسلیں پیدا ہو گئیں. لیکن وہ اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہونے کو، اس کا محب وطن ہونے کو تیار نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا. جی. اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ آفس صاحب بالکل درست کار ہے. کسی کے پاس اس طرح کا جعلی شناختی کارڈ بھی آ گیا نا، اس کو کان سے پکڑ کے نکال کے واپس افغانستان بھیجے. یعنی وہ تیسری نسل ہے یار یہاں پہ. جی. اور وہ اس دھرتی کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص نہیں پاتا. جی. 8ویں 9ویں تک پڑھا بھی ہوا تھا، انہی پاکستان کے اسکولوں میں پڑھا ہوگا نا. اب تو پورا اس کا ڈیٹا نکال لیا نا نادرا کے ذریعے. 8 یا 9 کلاس تک پڑھا بھی ہوا تھا، انڈر میٹرک تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس قوم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو پڑھایا بھی تو تھا نا. ہم تو ویسے ہی کر دیتے ہیں نا کہ جناب وہ سکول نہیں ہو رہے تو وہ نہیں ہو رہا. سرکار کا اس پہ خرچہ آتا ہے، اور جب آپ پر ہیڈ خرچہ نکالتے ہیں تو آپ کو لگ پتے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سرکار نے اس کو حکومت پاکستان نے اس کو پڑھایا بھی، شناخت بھی دی. جی. اور وہ افغانستان گیا، تربیت لے کے آیا، اور آ کے یہاں پہ پھٹ گیا. جی دادا. ٹھیک ہے. اور ایک اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان دہشت گردوں کو بغیر کسی رو رعایت کے، یہ جتنے بھی ہیں نا جال ساز قسم کے لوگ، ان کا حوالہ دے کے ہمیں ڈرانے والے سہیل اپریدی ٹیپ جو ہیں، ان کو بھی ساتھ میں جوتے مارنے چاہیے. بے شک. یہ ان سے فورس ڈرائیو کر کے ان کا ڈراوا دے کے پوری قوم کو بلیک میل کرتے ہیں.
جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی تھی ابھی کہ کنڈیم کیا اس اٹیک کو کچھ ممالک. ہاں دیکھیے ظاہر تمام ممالک نے کنڈیم کیا. وہی ممالک برطانیہ، امریکہ، یورپ وغیرہ جو پہلے بسنت کی سیلیبریشن کی مبارکبادیں دے رہے تھے 3 گھنٹے کے بعد وہ اس کو اس حملے کو کنڈیم کر رہے تھے. جی. لیکن جب آپ اس کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹس یا ان کے سفارت خانوں کے ٹویٹس پڑھتے ہیں تو ایک دم میرے اوپر یہ منکشف ہوا کہ بھارت کی اور افغانستان کی جو کنڈیمنیشن ہے اس کا جو متن ہوتا ہے جی جی اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سیم ہے. یعنی لگتا ہے کہ بھارت کی سٹیٹمنٹ جو دفتر خارجہ نے جاری کی ہے اور افغانستان کی جو ذبیح اللہ مجاہد نے جاری کی ہے دونوں ایک ہی بندے نے بیٹھ کے لکھی ہیں. لگتا یہ جی ٹھیک ہے. اس سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کس نے کس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے. بنیادی طور پہ افغانستان کے اندر جو اس وقت دنیا کی 26 دہشت گرد تنظیموں کے ہیڈ آفسز بن چکے ہیں جی. اور وہ دہشت گردی کو اکانومی کے طور پہ چلا رہے ہیں، وار اکانومی. جی. وار اکانومی کے طور پہ بلکہ ٹیررسٹ اکانومی کے طور پہ چلا رہے ہیں. آپ کو اپنے علاقے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا ہے، 2-4 خود کچھ دھماکے کرنے ہیں، ہم سے رابطہ کریں، اتنے پیسے دیں، ہم آپ کے علاقے میں یہ سارا کام کر دیں. جی جی ٹھیک ہے افسوس. ٹھیک ہے. یعنی ان کو کچھ خدا کا خوف نہیں ہے. اپنے بچے ان کے وہ گلف ممالک میں رہ رہے ہیں، وہ یورپ میں رہ رہے ہیں، وہ نیوزی لینڈ جیسے ممالک کے اندر، یہ جو طالبان کی نام نہاد کی عادت ہے. اچھا. اور نیوزی لینڈ کا ویزا آپ کو پتا کتنا مشکل ملتا ہے. وہ نیوزی لینڈ جیسے ممالک میں پڑھ رہے ہیں جامعات کے اندر. بالکل ٹھیک ہے دادا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو غریب کا بچہ ہے اس کو خودکش بنا کے ان کی ذہن سازی کر کے وہ ارد گرد کے ممالک میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. تاجکستان ان سے ناخوش. جی. کرغزستان جس کا بارڈر ہی نہیں لگتا، جی. کرغزستان کا بارڈر افغانستان سے نہیں لگتا، وہ ان سے سب سے زیادہ ناخوش. اس کے بعد ازبکستان پٹ کے منہ لال کر لیا اس نے کہ اب یہ ہمارے ساتھ افغانی کر کے آ رہے ہیں. اور ترکمانستانی جو ہیں انہوں نے تو مطلب کلیہ ہی ایک رکھا ہوا ہے جس کے اوپر افغانی ہونے کا شک ہوتا ہے، ڈاز، بغیر کسی عدالت کے یہ وہ سارا چال بھائی ادھر چال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے چائنیز جو ہیں وہ اپنے علاقے میں ان سے ناخوش. تو ان سے خوش کون ہے؟ ٹھیک ہے زیادہ. لیکن موسٹ انٹرسٹنگلی اور اوپر سے یہ جو ذہنی طور پہ ہونک آدمی ہے سہیل اپریدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی افغانستان سے کسی اور کو تو شکایت کوئی نہیں ہے، ماما سارے تیرے جڑے گئے نا رشتے دار اکٹھے ہوئے سن کہ انہوں نے کچھ کریے دادا. لیکن اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ وہ تو گدھ ہے نا، مرنے کا انتظار کرنے والے گدھ جو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یوتھڑ تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں یار. جیسے ہی یہ سیلیبریشن شروع ہوئی ہے، چلیں جمعے کی نماز تک تو سیلیبریشن تھی نا، رات 12 بجے سے لے کے یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پگل پا کے بہ گئے سر، ماتم کرنا شروع ہو گئے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہے کہ جی بلوچستان میں لوگ مار رہے ہیں، ہم نے مارے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اس عمل کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. تو جو کہتا ہے بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کا رشتہ دار ہے. ایسا ہی ہے. اسے ان دہشت گردوں کے مرنے کی تکلیف ہے. بھلے وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہوں، وہ بھی جناب سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ادھر بندے مار رہے ہیں، دہشت گرد مار رہے ہیں بھائیا، تینوں پتہ نہیں گا. اور جب آپ ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو الٹیمیٹلی پولیس کا جو ہے وہ بھی نقصان ہوگا، جو ایف سی ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ جشن منا رہے ہیں. ماما ہم تو خوشی کا جشن منا رہے ہیں کہ ان کے اوپر قابو پایا ہے، ان کو ناکام بنایا ہے، ان کو بھگایا ہے اور ان کو روانہ کیا ہے اس ملک سے بھی اور اس دنیا سے بھی. کیا بات ہے دادا. میں آپ کا ایگریشن جو دیکھ رہا ہوں نا آج تکلیف ہوا. آج پہلی دفعہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائٹر وین میں پروگرام کریں ہانسے کھیڑے کے ساتھ، لیکن تکلیف بہت ہوئی ہے مجھے. اچھا دادا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ انسسٹ کیا، جیلسی کا اخیر
لیول کا مظاہرہ کیا مریم نواز سے. خیر لگ گئی نظر. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں نے محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں ان پہ تبرہ شروع کر دیا, کچھ لوگوں نے کچھ کر دیا, لیکن یہ وہی تبرہ پارٹی ہے جو اس سے پہلے ماتم بچھا کے بیٹھی ہوئی تھی. جی. اور اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آرمڈ ونگ ٹی ٹی پی سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہوا, لوگ تو خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی, خوشیاں نہیں, لوگ تو خوش ہو رہے ہیں اور ماتم کرنے کو اور ہڑتال کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اب آپ ذرا ہاتھ بٹائیں. تو انہوں نے ہاتھ بٹایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دادا ان کی فرمائش تھی کہ بسنت نہ ہو اور 8 فروری کا پروٹیسٹ ہوگا. اب ہم نے تو منسوخ کر دی, ہم پاکستانیوں نے اپنے سارے. ویسے میں آپ سے عرض کروں, میری ایک رائے ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی خوشیوں کا اہتمام نہ سرکاری طور پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غیر سرکاری ہونا چاہیے, کیونکہ پھر وہ قوتیں جنہوں نے سرکار کو نیچا دکھانا ہوتا ہے جی وہ روب عمل ہو جاتی ہیں اور اپنا پورا زور لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی بھی جگہ پہ بس جا رہی ہے, اگر کوئی بس بھی جا رہی ہے 50 لوگ اس میں سوار ہیں, ایک بندہ کھڑا ہو کے پوری بس کو ہاسٹیج بنا سکتا ہے. جی جی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پورے محلے کے اندر ایک ہوتا ہے جی خراب انڈا, جی تو وہ پورے محلے کا اس نے سکون برباد کیا ہوتا ہے. جی جی. اسی طرح اگر سرکار کی بجائے نا یہ لوگ, مثلا جیسے ہم ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے, ٹھیک ہے, تو ماڈل ٹاؤن کے جو واک کرنے والے ہیں پارک کے اندر, ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی, نا. صحیح ہے. آپ انہیں امپاور کر دیجئے, انہیں کہہ دیجئے کہ یہ سیلیبریشن کریں, جی صحیح تو ہے. پورے ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ پوری اسٹینڈرڈائزیشن کو دیکھ لیں گے. ہیں لوکل لوگ ہوں گے, لوکل باڈیز تو آپ نے کروانے نہیں ہیں, لیکن اس طرح کے اور بھی میں نے دیکھا 1 سے زائد گروپس بنے ہوتے ہیں. مثلا یہاں پہ یوگا کرنے والوں کا الگ گروپ ہے, واک کرنے والوں کا الگ گروپ ہے. ان تمام گروپوں کو ایک گو کے اندر آپ انگیج کر سکتے ہیں. آپ کا بندہ جو ہے, جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس پارک کا, اور باقی بھی لاہور میں اس طرح کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی اونرشپ میں دے دیجیے. کائٹ فلائنگ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اس کو کہیں بھائی آپ باقاعدہ رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے تو آگے لگیے. جی ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے میں 2001-2 میں دی نیوز میں کام کرتا تھا, تو یہ ہمارے پاس اکثر آیا کرتے تھے ہر بسنت سے پہلے نا, کہ جناب یہ خبر چھاپنے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ نہ کیا جائے, یہ نہ کیا جائے, یہ نہ کیا جائے. مجھے یاد ہے کہ اپنا نظام الدین صاحب ایک کریکٹر تھے ریڈیو پاکستان کا. نظام الدین صاحب کا میں پروگرام سن رہا تھا, ذرا 90 کی دہائی میں ان کا پروگرام ریڈیو پاکستان پہ بند ہو گیا تھا, میرا فوت ہو گئے تھے اس لیے شاید. تو اس وقت نظام الدین صاحب نے کہا تھا کہ یار وہ جو تار ہوتی ہے نا, وہ موٹر سائیکل کی ریس والی تار, جی 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 جی, اس کو وہ بہت ساری تاروں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے, اس کو کھول کے اور آپس میں جوڑ کے اس سے پتنگ اڑا رہے تھے. اور لوہے کی وہ چارپائی تھی جس کے اوپر باقی بھی 2-4 افراد بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بچہ کھڑا پتنگ اڑا رہا تھا. وہ پتنگ جو ہے وہ بجلی کی تار کو لگی ہے, اور تار تھی, تار سے کرنٹ آیا, اور یہ 95-96 کی بات ہوگی کہ وہ تار میں کرنٹ آیا, اور چونکہ لوہے کی چارپائی تھی, اور چاروں کے چاروں افراد جو ہیں اس بچے سمیت الیکٹریکیوٹ ہو گئے, بجلی سے مر گئے. تو بسنت کے یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں, شروع سے جب سے یہ جو ہے یہ یوتھیاپا جو ہے نا, یوتھیاپا کیا ہوتا ہے, 2 نمبری ہوتی ہے نا. جی بالکل بالکل, جیلس ہونا, ملک سے نفرت کرنا, ہم تو آج کے لیے ہی سمجھیں گے اس کو. بس مجھے بہت تکلیف ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے. اور اس میں ان کی بیشتر آئی ڈیز جو ہیں ان کو دیکھیے تو وہ انڈیا سے چل رہی ہوتی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ بسنت ملتوی کروا دی. سرکاری تمام تقریبات جو میوزیکل کنسرٹ وغیرہ یہ وہ تھے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. اب ظاہر ہے ہر کوٹھے پہ چڑھ کے پولیس جو ہے وہ وہاں پہ پتنگیں اڑانے والوں کو ڈنڈے تو نہیں مار سکتی. جن کے دلوں کے اندر جتنی دکھ اور تکلیف ہے وہ اسے منائیں گے. کئی لوگ ادھورا چھوڑ کے واپس چلے گئے ہیں, کچھ لوگ نہیں گئے. اور بہرحال قوم کو بحیثیت مجموعی تکلیف ہے, دکھ ہے, اور دکھ کا باعث جو ہے وہ سانحہ اپنا خدیجہ الکبریٰ مسجد ہے,
اور اس مسجد میں جمعے کی نماز کے عبادت گزاروں کے اوپر جو ہے وہ ایک شخص نے خودکش حملہ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور 20 زخمی ہیں، اور ہمارا دل جو ہے اس پہ بہت اداس ہے۔ بہت شکریہ دادا، اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔